وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 8 حصہ اول، درس نمبر 997۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے حیات دنیا کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 8۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے وہ اس سے باخبر ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ عالم الغیب، جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا۔ الکبیر، بزرگ ہے۔ المتعال، ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے جو شخص خواہ زور سے بات کرے، اسر القول، زور سے بات کرے، ومن جہر بہ، خواہ وہ آہستہ سے بات کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، خواہ کہ کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو، وسارب بالنہار، یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، سب سے واقف ہے وہ۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں اس کی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے
اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد کی آیات میں نے پڑھی ہیں 3، بہت ہی جامع ہیں اور بہت سا اس میں مضمون ہے۔ اور دیکھیں، اول تو یہ بات ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا علم بتا رہا ہے ان آیات میں کہ میں کیا کیا جانتا ہوں، اور پھر ہماری حفاظت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے اپنی حالت خود بدلنی ہوگی، تم جیسا عمل کرو گے ویسا ہی اس کا نتیجہ ملے گا تمہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے بارے میں کوئی ظلم کا فیصلہ کر لیا تو اس کے نتائج سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور تمہارا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ تمام خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور میں کیا، میری اوقات کیا۔ اچھا، بنیادی طور پہ مضمون یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقفیت حاصل کر لیں۔ دیکھیں، اصل میں تو سارا جو ہماری طرف سے کمی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیں، ہم ایک چیز کے بارے میں جب کچھ جان لیتے ہیں اس کی افادیت سے یا اس کے نقصان سے، تو پھر ہم اس کے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ الیکٹرک کی کوئی مشین ہے اور اس میں کاشنز لکھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ اس کے خطرات ہیں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ورنہ یہ ہوگا، اور اس سے فائدہ لینے کی پھر تراکیب بھی ہے۔ تو دنیا میں دیکھیں، ہر ایک چیز کی ایک ریسیپی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھانے لے لیں، کھانے بنانے کی ہر علاقے کی، ہر وطن کی اپنی اپنی ریسیپیز ہوتی ہیں، اور ان ریسیپیز کے مطابق آپ بنائیں تو وہ ایک چیز بن جاتی ہے۔ ریسیپی پہ بات ہے، غلط ریسیپی آپ نے استعمال کی تو ہنڈیا بگڑ جائے گی، اس کو تو پھر کوئی سدھار نہیں سکتا۔ چینی کی بجائے آپ نے میٹھے میں چینی کی بجائے نمک کا ڈال لیا، سوجی کا حلوہ آپ بنا رہے ہیں اور ریسیپی میں بظاہر ایک سفید چیز نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ ہے نمک، آپ کو باریک چینی لگ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ مطلب یہ دیکھیں، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حق ہم ایک زبردست حق تلفی میں مصروف ہیں، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود گلہ کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کا حق تھا۔ تو دیکھیں، حق ادا کرنے کے لیے واقفیت ضروری ہے، تعارف ضروری ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بھی بات ہے اور بہت بڑی بھی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں فوج میں، عام کپڑوں میں ملبوس ہیں، دبلے پتلے سے ہیں، لمبے تڑنگے نہیں ہیں، موٹے تازے نہیں ہیں، اور عام سے بس وہ ایک سپاہی سے لگ رہے ہیں بریگیڈیئر۔ اب وہ ایک سپاہیوں کے ہجوم میں جاتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، ان کی بدنی کیفیت کو دیکھ کے، ان کی جسامت، ان کی مثال کے طور پہ فرض کر لیں، مطلب اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، ویسے تو وہ جو بھی ہوگا وہ یہ ہوگا، لیکن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو عام فوجی، لمبے تڑنگے فوجی اور یہ پہلوان ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، وہ چونکہ نہ وہ اپنا تعارف کرا رہے
وہ بریگیڈیئر اپنا تعارف بھی نہیں کرا رہا، نہ وہ لوگ اس سے اس کا منصب پوچھ رہے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو مذاق اڑے گا، تو میں بہت ہی شرمندگی سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا جس طرح ہم مذاق اڑا رہے ہیں ہم مسلمان، وہ اپنی مثال آپ ہے، بہت ہی نشانہ استہزاء پہ رکھ لیا ہے، اور یہ گلہ شکوہ جو ہے رسول بھی کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ کیسی قوم ہے میری، انہوں نے تو نشانہ مذاق بنا لیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بالکل اگر آپ دیکھیں نا سامعین کرام، تو یہی حالت ہے ہماری۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہماری کوئی آگاہی نہیں ہے، نہ ہم آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہمیں آگاہ ہونا چاہیے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے، کہ وہ کن صفات کا مالک ہے، کیا ہے وہ، کون سی طاقت ہے، کیا دے سکتا ہے، کیا لے سکتا ہے، کیا نفع دے سکتا ہے، کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہت بڑی طاقت ہے، الکبیر المتعال، بہت بڑی ذات ہے اور سب سے بالا تر ہے، ہر حال میں بالا تر ہے، بزرگ ہے۔ تو دیکھیں ایک بہت بڑی، میں آپ سے ابتدا میں یہ گزارش کرنی بھول گیا کہ ان آیات کو اپنے لیے سمجھیں۔ افسوس کی سے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور قرآن سے جو ہمارا شرمناک سلوک ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ دیکھ لیں، خود دیکھ لیں، یہ تو 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، جنوری کا مہینہ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر میں قرآن کی جیسا کہ ہونا چاہیے، یا اللہ کی ذات کی جیسی قدر ہونی چاہیے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیں ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے نا، مسئلہ تو یہ بھی ہے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہیں، ہم نہ اپنے آپ کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، یعنی اپنی حقیقت کو۔ یہی مٹی کا ایک پتلا ہم نے سمجھ لیا ہے، اور یہی دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، اسی کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، اور اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ بات بہت بگڑ جاتی ہے۔ اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی آپ قدر نہیں کریں گے تو اس کے کلام کی بھی آپ کے سامنے کوئی قدر نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں، لیکن بیمار کا وہ بہت قابل ڈاکٹر ہے، لیکن یہ ویسی راہ چلتے اس کی بورڈ پہ نظر پڑی، یہ چلا گیا وہاں، دوائی تو لے لی، لیکن یہ ڈاکٹر سے واقف نہیں ہے کہ یہ کتنا بائی درجے کا ڈاکٹر ہے، اور اس کے ہاتھ میں کتنی شفا اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ اس نے نہ جانا نہ جاننے کی کوشش کی، بس فیس دیکھی، ڈاکٹر کی فیس دیکھی کہ فری چیک اپ کرتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، فری چیک اپ، ورنہ ڈاکٹر کہاں فری چیک اپ کرتے ہیں۔ تو بس چلا گیا کہ بھئی یہ بیماریاں ہیں، یہ کیا، اس کا کوئی نسخہ لکھ دو، اس نے لکھ دیا۔ باقی چونکہ وہ ڈاکٹر سے واقف نہیں ہے، اس کو لگا یہ فیس مفت ہے، چلو بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، تو جا کے نسخہ لکھوا لیا۔ کیا کرے گا وہ نسخے کا؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنی بیماری کو بھی زیادہ نہیں جانتا، بس چند ایک تکالیف ہیں، لیکن ہیں بہت گہری، اس کو بہت گہری تکلیف ہے، سویر کیفیت ہے، لیکن بظاہر علامات اتنی سویر نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے یار خیر ہے، بس نسخہ میں نے لے لیا ہے، دیکھیں گے جب موڈ میں آیا تو لے لیں گے اور استعمال کر لیں گے، ورنہ پڑا رہے گا۔ تقریباً یہ صورتحال ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہماری، پھر اس کے کلام سے جو شرمناک سلوک ہم نے اپنایا ہوا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ کوئی
یہ مضمون ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اور یہ آیات جس طرح ہے اور یہ سورہ رعد میں جس طرح مضامین بیان ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ کی ذات کا جس طرح تعارف ہو رہا ہے اس میں۔ آپ دیکھیں نا، شروع سے ان آیات جو ہم نے یہ پڑھی ہیں کہ وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یعنی شروع سے اللہ تعالیٰ اپنا اس کتاب کا، تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، جو نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ تو حق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، یقین ہی نہیں رکھتے۔ کون؟ ہم۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسy ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُرْسَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ ایک مضمون ہے، سبحان اللہ، سمجھنا چاہیے اس کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات، ذات و صفات کھول کے بیان فرما رہے ہیں اس سورۃ مبارکہ میں، اور یہ ایک ایسا انداز ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ۔ تو دیکھیں، یہ میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ ایک وجود ہے اس کائنات میں، یعنی اس جہان میں ایک وجود ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، الحی القیوم۔ تو دیکھیں، یہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے، اس کی صفات کو پہچان لیں گے، تو اس پر پھر یقین کر لیں گے۔ اصل بات تو یقین کی ہے۔ اگر اب دو یقین، دو محبتیں ایک دل میں تو جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے دل میں میں نے، کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے۔ یقین آپ کا یا تو ظاہر پہ ہوگا یا تو باطن پہ ہوگا۔ اگر اشیاء کی حقیقت پر آپ یقین کر لیں، اس کائنات کی حقیقت پر، اور جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں اس سے اگر آپ آگاہ ہو جائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر آپ بغیر جانے، بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار دیں، جیسا کہ آج کے تمام یہ شناختی کارڈ والے مسلمان جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ بغیر جانے، بغیر اللہ کو پہچانے، بغیر اللہ کی قدر کیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، اور اس کی قدر تو تب ہوتی کہ ہم اس کے کلام پر یقین کر لیتے۔
لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اس کی ملاقات پر یقین کر لیتے۔ اللہ کی ملاقات اس کی ہمارے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی عجیب سی مطلب یہ ہے کہ میں ذہنیت دیکھ رہا ہوں اپنے یعنی آج کے مسلمانوں کی، کوئی عجیب سی کیفیت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بہت بڑا انتظام ہے، اور اس میں سارا فائدہ ہمارا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے۔ آپ اپنی حقیقت سے آگاہ ہونے کی کوشش تو کریں کبھی کہ میں ہوں کون، کس لیے ہوں، میرا وجود کس لیے ہے، مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ اتنا بڑا انتظام ہمارے لیے بڑا ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ اور اتنا وسیع عریض کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے لیے تو خیر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو اس نے ہم یہاں اپنا نائب وجعلکم خلائف فی الارض، ہمیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے، تو سب کچھ ہم نے بھلا دیا ہے، سارا قصہ بھلا چکے ہیں، سب کچھ بھلا چکے ہیں۔ اب ایک چیز ہماری نظر میں ہے، ظاہر دنیا، میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے مال دولت کاروبار، اینڈ دیٹس آل، ختم بات۔ کوئی عجیب سی ہم نے اپنی ذہنیت بنا لی ہے۔ بہرحال جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی یہ بتا رہا ہے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو جیسے بتایا 8، 9، 10 اور 11، یہ 3، 8، 9، 10، 11، 4 آیات میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنائی ہیں، باقی بھی ہیں، آگے بھی ہیں، اور یہ مضمون ابھی چل رہا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے آیت نمبر 14 میں آ رہا ہے۔ اس تمام جو گزرا ہوا مضمون ہے، یہ جو 13 آیات گزری ہیں، اس کے نتیجے میں ایک خلاصہ اس کا بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 14 میں، لہو دعوت الحق، پکارنا اس کو ہے، سچا پکارنا تو اسی کا کو ہے۔ تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں پکار رہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہم غیر کو پکار رہے ہیں۔ کسی نے اپنے علم پر بھروسہ کر لیا ہے، کسی نے اپنے ہنر پہ بھروسہ کر لیا ہے، کسی نے اپنی معاشرتی حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر بھروسہ کر لیا ہے۔ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، سامنے کراؤں، اپنے اپنے ایک محدود دائرے میں ہم غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی عورت ہے، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی عورت ہے، لڑکی ہے، وہ اس اپنی جنس سے باہر نکل ہی نہیں پاتی۔ مرد ہے، وہ اپنے مردانی جو اللہ تعالیٰ نے اسے جسم دیا ہے، وہ اس تصور سے باہر نکل ہی نہیں پاتا۔ حالانکہ ہماری روح میں تو یہ صنف نہیں ہے، روح تو ایک نور ہے، امر ربی ہے، اصل حقیقت تو آپ کی وہ ہے۔ یعنی اس طریقے سے تو بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ظاہر کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جو ضروریات ہیں ان کو ہم نے مقاصد بنا لیا ہے، پھر وہی جو ہمارا مقصد بن گیا وہی ہمیں محبوب بن گیا، اور اسی کے سہارے آپ دیکھ لیں، اپنی کیفیات کو تو دیکھیں نا، اسی کے سہارے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی حالت میں آپ موت قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ابو جہل جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، تو وہ ایک ظاہر کے دھوکے میں آ گیا کہ میں سردار ہوں، میں بڑا ہوں، میں سردار ہوں، میں بڑا ہوں۔ جنگ بدر میں جب اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی تو اس نے کاٹنے والے سے کہا کہ ذرا جڑ سے کاٹنا میری گردن،
کہ لگے یہ سردار کی گردن ہے۔ یہی کیفیات ہماری ہیں، ظاہری زندگی پر ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، اسی کے لیے ہم جان دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ تو اتنا شاید سوچتے ہوں گے، نہیں سوچتے ہوں گے، میں دیکھتا رہتا ہوں، میں تجزیہ بھی کرتا رہتا ہوں، میری اپنی تو کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں عبرت کے لیے، عبرت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ظاہر ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم لوگ ظاہر کے لیے زندہ ہیں اور ظاہر کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ظاہر کے لیے ہی ہم جان دینا چاہتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، ہم ظاہر، ہماری حقیقت بھی ظاہر نہیں ہے، ہماری حقیقت باطن ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ تو مسجود ملائکہ ہیں اور ہماری بہت بڑی اہمیت ہے۔ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری صورت، آدم کی صورت کو اپنی صورت پہ بنایا ہے۔ ہم میں الہی صفات آ سکتی ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کا رنگ ہم اپنے اوپر چڑھا سکتے ہیں، اللہ کے لیے ہم زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اور ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک روش ہے اور اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، اگر یہاں آپ اندھے رہے، اللہ کو نہیں پہچانا، اپنے آپ کو نہ پہچانا، تو قیامت کے دن آپ کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن کا مضمون ہے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں اندھا رہے گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار۔ خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم